بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، جو بندے بندیاں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ نے قرآن مقدس میں یوں بیان فرمایا: مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کے راستے میں یعنی اچھے کاموں میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک دانہ جس میں 7 خوشے لگیں اور ہر خوشے میں 100 دانے، تو ایک دانے سے 700 دانے مل گئے، اور پھر اللہ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں، وہ خرچ کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ یعنی جو بندے بندیاں اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان کو 700 روپیے خرچ کرنے کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں: جو شخص 1 کھجور کے بقدر صدقہ کرتا ہے، اللہ پاک اس صدقے کے مال کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص 1 کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے ثواب کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ احد پہاڑ مدینے کا بہت بڑا پہاڑ ہے جو کئی کلومیٹروں پر پھیلا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کا مال برباد کر۔ حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں میں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد ایک بات خاص طور سے تمہیں بتاتا ہوں، اس کو اچھی طرح یاد رکھ لینا۔ وہ 3 باتیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، اول یہ کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو حق تعالی شانہ اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتے ہیں، اور تیسری یہ کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس پر غریبی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کو قسم کھا کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ایسے ہی بتا دیتے تو بھی قابل عمل،
مگر اپنی امت کو اور ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ کے نبی نے قسم کھا کر بیان فرمایا۔ اور آقا نے یہ بھی فرمایا کہ ہر بھلائی، ہر نیک کام صدقہ ہے، یعنی صدقے کے لیے مال ہی دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی بھلائی ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ ثواب کے اعتبار سے صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو راستہ یعنی ایڈریس بتا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو ریل گاڑی یا بس پر چڑھتے وقت مدد کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کا سامان اٹھا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو نیکی کا حکم کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح عورتوں کا، ماں بہنوں کا گھر میں برتن صاف کرنا، جھاڑو دینا، اولادوں کو کھانا کھلانا، پانی نہلانا، سر میں کنگھا کرنا اور چہرے پہ پاؤڈر لگانا، یہ سب صدقہ ہے۔ خاوند تھک کر آئے تو سر میں تیل لگانا، پیر دبانا اور چائے بنا کر دینا، یہ سب کام کرنے پر اللہ ماؤں بہنوں کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح مرد حضرات گھر والی کے کام میں ہاتھ بٹانا، مدد کرنا اور ان کے کھانے پینے پہننے کی چیزیں لا کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن کی مصیبت اس سے دور کرتا ہے۔ اور جو شخص کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کو سہولت پیدا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا اور آخرت میں سہولت عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے جو شخص کسی مسلمان بھائی کے ضرورت کو پورا کرے اور اس کی مدد کرے، جانی لین سے ہو یا مالی لین سے ہو، تو اللہ اس کو ایسا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی شانہ کی تمام عمر خدمت کی ہو، یعنی عبادت کیا ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرے، ان کے کاموں میں مدد کرے۔ یہ لوگ قیامت کے اس ہولناک دن بے فکر ہوں گے، ان کو کوئی خوف نہ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں جو کوئی کسی مسلمان کی بات کے ذریعے مدد کرے یا اس کی مدد کے لیے قدم اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس پر 70 پر 3 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صدقے سے مراد مال ہی صدقہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر نیک کام صدقہ ہے۔ اگر اللہ نے مال و دولت سے مالا مال کیا ہے تو پھر اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی آدمی اللہ کے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، آدمیوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ بے شک جاہل سخی اللہ کے نزدیک عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی جو شخص عبادت بہت کثرت سے کرتا ہو، نوافل بہت پڑھتا ہو اور لمبی لمبی رکعتیں باندھتا ہو، اشراق بھی پڑھتا ہو، چاشت بھی پڑھتا ہو، اوابین بھی پڑھتا ہو،
ایسے کو عابد کہتے ہیں۔ ہے تو عابد مگر ایک نمبر کا بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اس سے وہ شخص اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے جو نوافل کم پڑھتا ہو لیکن سخی ہو، دل دریا ہو اس کا، ایسے کو اللہ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے کے ذریعے سے تم اپنے بیماروں کا علاج کرو، اور یہ بھی فرمایا کوئی بلا صدقے کو پھاند کر نہیں آ سکتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کے نکالنے سے تمہارا مال پاک ہو جاتا ہے، اور جو بندے بندیاں اللہ کے حکم کے مطابق سالانہ اپنے مال کا زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ ان کے مال کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالتے ہیں اللہ ان کو ان کے اس مال کے شر سے بچا لیتا ہے، برائی سے بچا لیتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، جب زکوٰۃ کا مال پاک مال کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ اس پاک مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آدمی محنت کر کے حلال مال کماتا ہے مگر زکوٰۃ نہیں نکالتا، کیا نہیں نکالتا؟ زکوٰۃ نہیں نکالتا، وہ حلال مال اس کا زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے خبیث مال بن جاتا ہے، ناپاک مال بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت گلے کا ہار پہنتی ہے مگر اس ہار کا زکوٰۃ نہیں نکالتی تو اللہ قیامت کے دن اس کے گلے میں آگ کا ہار ڈالے گا۔ اسی طرح جو عورت کان کا زیور پہنی مگر اس کا زکوٰۃ نہیں نکالی تو اللہ قیامت کے دن اس کے کان میں آگ کے زیور ڈالے گا۔ اللہ پاک قرآن مقدس کے اندر سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے خزانے کے طور پر رکھتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی جی آپ ان کو بڑے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اس دن ان کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر گرم کر کے ان لوگوں کے پیشانیوں اور پسلیوں اور پیٹھوں پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہی وہ خزانہ ہے، یہی وہ مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اب چکھو اس کا مزہ، کیسا ہے اس کا مزہ، کیسا ہے اس کا ٹیسٹ۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک سے دعا کرے اللہ پاک ہم سب کو ان عذابات سے حفاظت فرماوے، اور ہم سب کو اللہ کے ہر نعمت کا حق ادا کرنے کی اللہ توفیق کامل نصیب فرماوے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔